ایک ایمان والے کا قرآن کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے. اگر روح نکل جائے تو جسم جو ہے مردہ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ایمان والے کی زندگی سے قرآن کو نکال دیا جائے تو وہ ایک چلتی پھرتی لاش کی طرح ہوتا ہے, لیکن اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, اس کو کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی, اس کو کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ میں نے کرنا کیا ہے, میں نے کدھر جانا ہے. وہ ایک لاسٹ سول کی طرح بس چل رہا ہوتا ہے اور دنیا کے چکروں میں گھوم رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا. اس کی زندگی میں کلیئرٹی نہیں ہوگی, اس کی زندگی میں مقصد کا پتہ نہیں ہوگا, اور وہ پھر کبھی اس کے در پہ کبھی اس کے در پہ جو ہے وہ اس قسم کی زندگی گزارتا ہے. تو ایمان والے کا اور قرآن کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے جسم اور روح کا. روح کے بغیر جسم نہیں رہ سکتا, ایمان والا قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو ہر روز جو ہے ہمیں قرآن جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى. جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ کسی قسم کی تکلیف اٹھائے گا, یا نہ ہی وہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. اللہ نے یہ قرآن ہمیں ڈیلی جی پی ایس کے طور کے اوپر دیا ہے. یہ ہماری زندگی میں ہر روز ہمیں گائیڈنس دیتا ہے. ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص روزانہ سفر کے لیے نکلے اور اس کو روزانہ ایک نیا راستہ لینا پڑتا ہے, تو آج کے دور میں کیا ہے کہ بغیر گوگل میپس کے لاسٹ ہو جاتے ہیں. نہ صرف لاسٹ ہوتے بلکہ اگر صرف ایک ایگزٹ غلط لے لیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کتنا لمبا چکر کاٹ کے آنا پڑتا ہے. ہم اتنا بھی رسک نہیں لیتے اپنی دنیا کے سفر کے لیے کہ ہم میک شور کرتے ہیں کہ گوگل میپس آن کر کے چلیں اگر راستے کا پتہ بھی ہے, کیونکہ اگر ہم غلط ایگزٹ لیں گے تو ٹائم ضائع ہوگا, فیول ضائع ہوگا اور رش ملے گی اور زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہم اپنی زندگی میں اتنی چھوٹی سی مشکل سے بچنے کے لیے بھی رسک نہیں لیتے. تو میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ ایک مسلمان جس کا اتنا لمبا سفر ہے, اس دنیا کی زندگی, پھر موت کا مرحلہ, پھر موت کے بعد قبر کا مرحلہ, پھر قبر سے جو ہے وہ قیامت تک کا مرحلہ, اور پھر قیامت قائم ہونا, اور قیامت میں پھر میدان محشر میں پہنچنا, پھر میدان محشر سے الٹیمیٹلی جنت یا جہنم کا جو ایک ڈیسٹینیشن ہے. اتنا لمبا سفر جس نے طے کرنا ہو اور وہ بغیر گوگل میپس کے کیسے کر سکتا؟ ہمارا جی پی ایس تو قرآن ہے. قدم قدم پہ ہمیں قرآن سے ہدایت کی ضرورت ہے. یہ صرف اللہ نے رمضان کے لیے نہیں بھیجا تھا قرآن, تو کیا کرنا ہے کہ ہمیں رمضان کے علاوہ بھی اس قرآن کو کھولنا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس کو کنٹینیو کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ایمان والوں کے ہاتھ میں. جو کوئی بھی اس کو تھامے رکھے گا نہ ہی وہ گمراہ ہوگا نہ ہی وہ ہلاکت میں مبتلا ہوگا. تو کتنے زبردست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو تمہیں مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی سمندر میں سفر کر رہا تھا اور وہ ایک بڑی شپ کے اوپر تھا, اور شپ نے تھوڑا سا جھٹکا کھایا اور یہ کہیں سائیڈ پہ کھڑا ہوا شپ پہ سمندر کو انجوائے کر رہا تھا. اب کیا ہوا کہ شپ سے گر گیا. اب شپ سے اب گرا تو سمندر میں چاہے جتنا مرضی کوئی ایکسپرٹ سوئمر ہو, وہ کتنی دیر سوئمنگ کرے گا, کتنی دیر اپنے وہ جسے کہتے ہیں کہ آن ہز آن وہ وہاں پہ سروائیو کر سکے گا, چند گھنٹوں کے بعد ڈوب جائے گا. لیکن اگر اس شپ سے جو ہے وہ لائف سیونگ جو روپ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ٹائر ہوتا ہے, اگر وہ پھینک دی جائے اور وہ اس کو پکڑ لے تو اس کو پکڑنے کے بعد جب تک اس کو پکڑے رکھے گا کیا ہوگا, وہ سروائیو کرتا رہے گا. تو ہمارا سروائیول ہی ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو جس ٹائم چھوڑا آپ سمجھے کہ اس وقت جو گمراہی اور ہلاکت کے دروازے اس انسان کے لیے کھل جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر روز اس قرآن سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے.